آج سے چند دن قبل میں ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی میں مغرب کی نماز پڑھ کر باہر نکلنے لگا، جوتے پہن رہا تھا کہ وضو خانے سے ایک نمازی نے آواز دی اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب رک جائیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھئے۔ تو اس نے بڑا عجیب سوال میرے سامنے رکھا اور بڑا عجیب سوال کیا۔ میں نے اس کو اس سوال کا جواب تو فوراً دے دیا، لیکن بعد میں نے اس سوال پر غور کیا تو میں نے کہا کہ یہ واقعتاً یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس سوال کا جواب شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سوال کا جواب عام طور پر جو عوام الناس ہے وہ بھی جاننا چاہے گی۔ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، سوال بڑا دلچسپ ہے، سوال بڑا عجیب تھا۔ اس نے سوال مجھ سے یہ پوچھا کہ مولوی صاحب، ایک عورت ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے اور عین نکاح کے موقع پر اس پر جنات آ جاتے ہیں، دیو اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور اسی حالت میں اس کے ساتھ نکاح منعقد کیا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں پہلی بات یہ کہ نکاح ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا؟ دوسرا یہ کہ اگر نکاح منعقد ہوگا تو عام طور پر اگر کسی خاتون کے اوپر جنات کا غلبہ ہو، دیو وغیرہ کا غلبہ ہو، تو وہ عورت بذات خود فی نفس ہی گفتگو نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ جنات اور اس کے اوپر جو جن چڑھا ہوا ہوتا ہے، جو جن اس پر یہ دیو غالب ہوتا ہے، تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ایجاب و قبول یہ عورت کا تصور ہوگا، یعنی نکاح عورت کے ساتھ ہوگا، یا اس جن، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ نکاح تو اس صورت میں عورت کے ساتھ ہی منعقد ہوگا، جن کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے بعد میں پھر سوچا کہ اس کی بات میں ہے تو بڑی گہرائی، اس لیے کہ یہ بات کہ نکاح کے اندر جو شرائط بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ایجاب و قبول صراحتاً اور واضح الفاظ میں ہوں۔ دوسری بات، نکاح کے منعقد ہونے کی جو دوسری شرط بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ نکاح اسی صورت میں منعقد ہوتا ہے کہ جب عورت مکمل طور پر ہوش و حواس کے اندر ہو اور عورت صریح الفاظ کے اندر ایجاب و قبول کرے، اور اسی طرح عورت اچھے اور برے کی تمیز کرے۔ اگر عورت اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سک رہی اور عورت صراحتاً اور واضح الفاظ میں ایجاب و قبول نہیں کر رہی، یا عورت مکمل ہوش و حواس میں نہیں، تو اس صورت پہ تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے مکمل تحقیق کی، اور مکمل تحقیق کرنے کے بعد میں نے جس نتیجے پر پہنچا ہوں تو وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب عام کرنے کی ضرورت ہے اور عوام الناس تک اس سوال کا جواب پہنچنا چاہیے، تو پھر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھیے، اگر کسی عورت پر جنات کا غلبہ ہو، کسی عورت پر دیو وغیرہ کا غلبہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں نکاح تو منعقد ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسی صورت میں نکاح صرف اسی عورت کے ساتھ منعقد ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جنات اور انسان یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں۔ انسان الگ جنس ہے اور جو جن ہے یہ الگ جنس ہے، تو اس لیے جب دونوں جنات اور انسان الگ الگ جنس ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ انسانوں کا جنات کے ساتھ، جنات کا انسانوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان دونوں کی جنس سے الگ الگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر عورت کے اوپر جنات کا غلبہ ہو جائے اور عورت ہوش و حواس میں ہے، عورت جو ہے وہ حواس باختہ نہیں ہے، اور عورت صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں ایجاب و قبول بھی کر رہی ہے، اور عورت اچھے اور برے کی تمیز بھی کر سک رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں نکاح کے منعقد نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا اور اسی عورت کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، اور جن کے ساتھ، یا جن مرد ہو یا جنی عورت ہو، اس کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا، نہ اس کا اس نکاح کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ازدواجی تعلقات اتنی آسانی سے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی نکاح کے منعقد ہونے کی۔ البتہ ایک اور سوال بھی اس ضمن میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسی صورت میں عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے
یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی نکاح سے پہلے اس کا علاج کروایا جائے یا پھر یہ کہ نکاح کر کے پھر علاج کروایا جائے، تو اس کے بارے میں بھی فقہائے امت نے تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ اگر بہتر افضل ہو سمجھیں اور اگر موقع ہو تو پہلے علاج کروائیں اس عورت کا، معوضات کے ذریعے سے عورت کا علاج کروایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ لیکن اگر موقع نہیں ہے اور موقع کی مناسبت سے اس وقت فی الفور علاج کرنا یا کرانا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، تو پھر نکاح کے انعقاد کے بعد رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد میں بھی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں اور نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔